السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج کا روزہ رکھا ہوگا 15 رمضان المبارک۔ آدھا بیٹا رمضان گزر گیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ رمضان گزرا ہے۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بندگی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، جو گناہ کیے ہیں اس کے اوپر پشیمان ہو کر جو ہے وہ آنسو بہائیں، اور جو ہے وہ آئندہ اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جو ہے وہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کل کے سبق کو آپ نے بہت ہی احسن انداز سے لکھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارا سبق لاسٹ ہے، اپریل کا سلیبس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کے سبق پہ۔ بک کے پیج نمبر 75 پہ ہے۔ آج جو ہے وہ 15 رمضان المبارک 28 اپریل 2021 بروز بدھ ہے۔ سزائے موت اور آسمان پر اٹھایا جانا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ رومی گورنر یہودیوں کی مکاری کو سمجھتا تھا، یعنی جس کے پاس مقدمہ لے کے گئے نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ ان کی مکاریوں کو سمجھتا تھا اور اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہودی علماء سے خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کی کہ ان کو سولی پر چڑھا دی، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے گی۔ گورنر نے بے دلی سے یہ حکم صادر کر دیا۔ یہودی خوش ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی، انہیں بہت اذیتیں دیں، یعنی کہ اپنے پیغمبر کو ہی بہت جو ہے وہ اذیتیں دیں، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں اور دشمن یہودیوں کا ہجوم تھا۔ آپ کے ماننے والے بھی کچھ لوگ تھے، لیکن آپ کے دشمن جو ہے وہ زیادہ تعداد میں تھے، ان کا بھی ہجوم تھا۔ انہی میں آپ کا وہ حواری یہودا بھی تھا، جس کا نام ایک یہودا تھا، ایک حواری تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کرایا تھا۔ اس بھیڑ بھاڑ اور ہنگامے میں کسی کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رومی گورنر، جیسے اگر بھیڑ ہو نا تو وہاں پر ہلچل مچی ہو تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ رومی گورنر کے سپاہیوں کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس ہنگامے، کیونکہ وہ دلی چاہتا ہی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے علماء کرام نے فیصلہ دیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ حکم صادر کر دیا۔ اس ہنگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا، یعنی کہ جس نے ہی میں نے کہا تھا نا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مخبری کر کے پکڑایا تھا، اسی کو جو ہے وہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حیثیت دے دی، اور جو ہے وہ اس کو انہوں نے پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا۔ اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک یہ پھر دوبارہ آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی کی امتی بن کے آئیں گے۔ اب نبی بن کے نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے نبی جیسے ہم امتی ہیں نا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، اور پھر ایک بار پھر دین کا بول بالا ہوگا اور اسلام جو ہے بہت زیادہ پھیلے گا۔ آگے ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان کی بشارت، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کیا بشارتیں جو ہے وہ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آخری نبی تھے۔ انہوں نے اپنے حواریوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں۔ بالخصوص انجیل یوحنا میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہایت ہی واضح بشارتیں دی گئی ہیں، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سردار، سرور عالم اور ہمیشہ تک رہنے والا آخری نبی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، حق کا پیغام پھیلانا چاہیے، اور ثابت قدمی سے سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے۔ ایسے انسان کو اپنی دنیاوی مقاصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور وہ آخرت میں سرخرو اور کامرام ہوتا ہے۔ تو جو بندہ دین کے اوپر، دین میں جو ہے دین کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے، وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی جو ان کو کامیاب کریں گے۔ تو یہ آج ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اسلامی کا سلیبس جو سبق تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو۔ ایک سورت ہے سورۃ الفجر، وہ انشاءاللہ جب آپ لائیو آئیں گے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو زبانی ہم پڑھیں گے۔
سوال نمبر 4 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کے لیے یہود نے کس طرح مقدمہ قائم کر کے فیصلہ حاصل کیا؟ یہ اس کا جواب ہے، یہاں سے تیسرا سوال یہاں سے شروع ہوتا نا، وہیں سے شروع ہو کر یہاں تک یہودی خوش ہو گئے، یہاں تک چوتھے سوال کا جواب ہے۔ اس طرح کا آپ نے تیسرے کا ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک لگایا تھا، لیکن چوتھے کا یہاں سے لے کر یہاں تک کچھ اضافہ ہے، 2 لائنوں کا، 2.25 لائنوں کا اضافہ، یہاں تک آپ اس کا جواب لگائیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ سوال نمبر 4 بھی جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اس طرح سوال نمبر 5 ہے، خالیہ کا پر کریں۔ تو پہلی میں آئے گا باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کے والدہ کی پاک دامنی ثابت کی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ یہودیوں نے رومی گورنر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 5 بھی حل ہو گیا۔ اس میں کچھ اضافی سوال ہے، وہ یہ ہے جو آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر کرنے ہیں۔ یہ تو بک کے اوپر دونوں اپنے حل کرنے ہیں، یعنی بک کے اوپر نشان لگا لینا اور وہ خالی کا فل کر لینے۔ جو کاپی پہ کرنے والے سوال ہیں وہ یہ والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کس نے کی تھی؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا ایک یہودی جو حواری یہودا بھی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرایا تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب آسمان پر اٹھایا؟ جب جو ہے وہ ہلچل مچی ہوئی تھی، تو جو ہے وہ کوئی اس ہنگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اسی دوران میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بشارتیں کی تھی؟ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک 4 لائنیں بنتی ہیں غالباً۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو اضافی وہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ تو یہ آپ نے بڑے ہی احسن انداز سے یہ 4 سوال اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، پھر اپنی اپریل ٹیسٹ کی تیاری شروع کرنی ہے۔ آپ نے کی بھی ہوگی، اور کچھ کمی کوتاہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ دور کریں۔ آپ کو اسکول کی طرف سے میسیج آیا ہوا، کل اپنے پیرنٹس کو بھیجیں، وہ آ کے اسکول سے پیپر لے جائیں بڑی ایمانداری کے ساتھ۔ بیٹا جس طرح اسکول میں آپ جو ہے وہ پیپر دیتے ہیں ہمارے سامنے، اسی طرح گھر میں آپ نے جو ہے وہ پیپر کو حل کرنا زبانی یاد کر کے، زبانی آپ نے جو ہے وہ اس کو حل کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھا کریں ہر وقت کہ ہمارا اللہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا نا۔ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا اس کا، اگر ہم جو ہے وہ 2 نمبری کا کام کریں گے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ چیٹنگ کے کر کے جو ہے وہ اپنے پیپر کو حل کریں گے، تو ہمارا اللہ تو دیکھ رہا نا، ٹیچر نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے رکھیں، اور جو ہے وہ زبانی پیپروں کو حل کریں۔ اسی جو ہے وہ زبانی پیپر کے حل کرنے کی محنت کے جو نمبر ہوں گے اسی پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کی تیاری کریں اور پھر پیپروں کو جو ہے وہ زبانی حل کریں۔ ایک مخصوص وقت جو ہے وہ مقرر کر لیں، اس میں اپنے پیپر کو بیٹھ کر جو ہے وہ پورا حل کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔